بستری کا صحیح دن کون سے ہے، اس کا جواب میں آپ کو آگے بتا رہی ہوں۔ پر ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ کیا میاں بیوی کے اس عمل پر بھی، ہم بستری کے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس پر بھی ثواب ہے، کیونکہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا۔ چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا اور اپنی بیوی کی طرف لوٹ کر آیا اور اس کے ساتھ نسبت قائم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو صدقے سے مصاحبت کیا ہے، کہا کہ میاں بیوی کا یہ عمل جو ہے وہ ایک صدقہ ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عمل دونوں کو، میاں اور بیوی دونوں کو سکون پہنچاتی ہے، اور شوہر کا بیوی پر بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حق بیوی کا شوہر پر ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اس معاملے میں برابر کا حق ہے۔ اگر شوہر بیوی کو بستر پر بلائے جمع کے لیے اور اگر بیوی منع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بیوی پر رات بھر لعنتیں بھیجا کرتے ہیں، اور اگر وہ شوہر ناراض ہو جائے اس وجہ سے کہ اس نے اس کو منع کر دیا اس کام کو کرنے سے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو، اس عورت کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک وہ دونوں جمع نہ کر لے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور فتاوی رضویہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن ہم بستری کرتا ہے اور اس کے ذریعہ اگر کوئی اولاد پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اولاد نیک، سخی اور رحم دل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ہم بستری کرے اور اس کے ذریعہ اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو پھر وہ دین کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹیو بچہ پیدا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، اس کو دین کی بہت سمجھ ہوگی اور اسے دین سیکھنے کی بہت زیادہ چاہت ہوگی۔ تو اس لیے جمعرات اور جمعہ، ویسے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن جمعرات اور جمعہ کے دن اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا اور نیک اولاد پیدا ہوتا ہے، ایسا فرمایا گیا ہے فتاوی رضویہ نامی ایک کتاب میں۔ اور ہم بستری کا مقصد ہی ہوتا ہے اولاد کی نسل بڑھانے کے لیے ہی ہم بستری وغیرہ کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی یہ عمل کرے تو نیک اولاد کا خیال من میں سوچ کر، نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگ کر یہ عمل کیا کرے، اور یہ عمل جو ہے وہ مکمل طور پر حلال ہے۔